یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ناظرین کرام. اجداد میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن کا یہ خصوصی پروگرام لے کر عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، جی تو بہت چاہتا ہے کہ اس بہار کے موسم میں صرف بہار کی باتیں ہوں. ربیع الاول سے بڑی بہار اور کیا ہوگی. یہ بہار آئی تو پھر اور بہاریں بھی آئیں. اس بہار نے جب عالم رنگ و بو میں اپنے سر اقدس کو اٹھایا تو پھر کچھ اور ماہ بھی دکھائی دیے. ربیع الاول کا یہ صدقہ اور فیضان ہے کہ محرم الحرام بھی ہمیں ملا. رجب المرجب کی شادمانیاں بھی ہمارے ساتھ رہیں. شعبان المعظم کی بلندی ہمارے خاص الخاص رہی. اور رمضان المبارک کے تو کیا کہنے. اسی طرح حج کا مہینہ ہو. ناظرین کرام، اگر ربیع الاول نہ آتی تو پھر کچھ بھی نہ آتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہی وہ بہار ہے کہ جس میں سرکار ہے. سرکار کی آمد کا یہ مہینہ ہے جو جی تو بہت چاہتا ہے کہ بہار کے موسم میں صرف بہار کی باتیں ہوں، لیکن حالات کی تمازت اور جو ہماری غلطیوں کی شدت ہے وہ بسا اوقات تھوڑی دیر کے لیے مایوس بھی کر دیتی ہے اور نا امید بھی کر دیتی ہے. لیکن میرا عقیدہ، میرا ایمان اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اقدس مجھ سے یہ تقاضا کرتی ہیں اور مجھ سے متقاضی ہیں کہ نہ مجھے مایوس ہونا ہے اور نہ نا امید ہونا ہے. لہٰذا میں اس بہار کے موسم میں جہاں چاروں طرف دھرنے ہیں، لاشیں ہیں، لانگ مارچے ہیں، جن کو پاس نہیں اس بہار کے موسم کا اور وہ لانگ مارچے کرتے پھر رہے ہیں، اس کے باوجود میں تو اپنا فرض ادا کروں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا تذکرہ کروں گا. یہ مہینہ آپ کا ہے، یہ کائنات آپ کی ہے، یہ سارے مہینے آپ کے ہیں. لہٰذا جب آپ کی پیدائش کا ذکر ہو، آپ کی ولادت کی گھڑیاں ہوں، تو ہمیں سڑکوں پر آ کر درود پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ اور نہیں کرنا چاہیے. ہمارا یہ پروگرام ہے جو انشاءاللہ یکم ربیع الاول سے اللہ نے چاہا تو 12 ربیع الاول تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد مقدس کے ذکر سے معمور رہے گا. آج ابتدا کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں کہ بہار کے اس موسم کی برکتوں سے اللہ تعالی ہم سب کے قلوب کو نرم کرے اور جو تقاضے زندگی گزارنے کے ہیں، ایام زیست میں جس طرح جینے کے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان تقاضوں سے ہم آہنگ کرے اور جو مہینے عبادت کے ہیں، پیار کے ہیں، محبت کے ہیں، درود کے ہیں، ان مہینوں کو اسی طرح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اجداد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام، اجداد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور مناقب کے بحر بے کراں کو لفظوں میں سمونے کے لیے مجھے یقین ہے کہ ہزاروں جلدوں پر محیط کتب بھی تحریر کی جائے تب بھی شاید حق ادا نہ ہو. یہ وہ شجر طیبہ ہے جس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں اور جڑ مستحکم ہے. کلام الہی ان کی فضیلت و مدارج کے تذکرے سے لبریز ہے. یہ اللہ کے نام پر فدا ہونے والے اور حکم ربانی پر سر تسلیم خم کرنے والے مقبول بندے ہیں. تاریخ انسانیت میں ناظرین کرام
یہ وہ عالی نسب اور مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے انسانیت کو جینا سکھایا اور آفتاب ہدایت کو غبار باطل سے محفوظ رکھا. یعنی یوں کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ انسانیت کے لیے کامل و اکمل ترین گھرانہ سوائے اجداد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی نہیں. اجداد میرے رسول کے ایک جگمگاتا ہوا موضوع ہے جس کی ضیاپاشیاں ہمارے دلوں کو منور اور ذہنوں کو احترام سے لبریز کرتی ہیں. اور ایسا کیوں نہ ہو کہ تذکرہ اس عظیم المرتبت شجر نسب کا ہے جو اس عالم رنگ و بو میں نور کائنات کو وجود میں لانے کا ذریعہ بنا. اس نے ایک ایسی ہستی کو جنم دیا جو وجہ تخلیق کائنات ٹھہری، جس کا نام سنتے ہی مشام جاں معطر ہو جاتا ہے، جس کا تذکرہ ذہن کے اندھیروں اور روح کی تاریکیوں کو دور کر دیتا ہے. پیغمبر اول و آخر و اعظم، ہادی انس و جان، رہبر کائنات، رسول بحر و بر، اصل الموجودات، حاصل کائنات، رحمت للعالمین، حضور پرنور، نبی کریم، رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس آباء و اجداد کا تفصیلی تذکرہ اگرچہ سیدنا عدنان کے عظیم المرتبہ ذکر سے شروع ہوتا ہے، لیکن میں تھوڑا سا پس منظر آپ کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا کہ جن کے صلب سے عدنان جیسے عظیم فرزند نے جنم لیا اور جو اس ذات پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، جو کہ اس کائنات کی اصل اور اساس ہے. ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں شرک کا غلبہ اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا. عالیشان بت خانے ہر طرف قائم تھے. انسان کے لیے بظاہر ناممکن ہو گیا تھا کہ وہ اس سے ہٹ کر سوچ سکے. اس وقت اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چٹیل زمین میں ایک نئی نسل پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا. یہ ایک محفوظ علاقے میں ایک ایسی قوم تیار کرنے کا منصوبہ تھا جو ظواہر سے اوپر اٹھ کر حقائق کے پرستار بن سکے. چنانچہ عرب میں معرفت حق کی حامل وہ قوم وجود میں آئی جس کے متعلق قرآن میں سورہ حجرات میں جو کہ 7ویں آیت ہے یہ الفاظ آئے ہیں کہ وَعَلَمُوا أَنَّا فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَا يُؤْتِيكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں. بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوشی کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑو، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی. ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں. ان سری آیات ربانی کی روشنی میں ناظرین محترم، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ قریش وہ لوگ تھے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مقصد عظیم کی تکمیل کے لیے تیار کیا تھا. اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ جاری رہنے والی سنت کے مطابق یہ فرض اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ ان کی معاشرتی تربیت اس معیار پر نہ ہو کہ وہ دوسروں سے ممتاز نظر آئے. شروع ہی سے ان کے دل میں ناظرین محترم یہ جذبہ موجزن تھا کہ وہ شرافت و سیادت کے میدان میں دوسروں سے سبقت لے جائیں. حضرت ام حانی بنت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے 7 خصائل ایسے بتائے ہیں جو سب کے سب نہ ان سے پہلے کسی کو ملے اور نہ بعد میں کسی کو ملیں گے. فرماتی ہے کہ ان میں نبوت ہے، پھر فرماتی ہے کہ ان میں خلافت ہے، پھر فرماتی ہے کہ ان میں دربانی کعبہ ہے، پھر فرماتی ہے کہ ان میں سقائیت ہے،
ان کی اصحاب فیل پر مدد فرمائی گئی. انہوں نے لوگوں سے 7 سال پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. ان کے حق میں قرآن مجید کی سورت نازل ہوئی اور ان کے سوا کسی کو لإلاف قریش نہیں کہا گیا. اس خاندان کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ناظرین کرام بعض خصوصی امتیازات سے نوازا گیا تھا. آپ تو جانتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے مکہ آباد ہوا، اور آپ کو یہ بھی خبر ہے کہ انہی کی وجہ سے چاہ زمزم برآمد ہوا، حج کعبہ کی عبادت کا آغاز ہوا، اور 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کی سنت جاری ہوئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کے ارد گرد آباد ہونا پسند فرمایا، کیونکہ یہ اللہ کی مشیت تھی، اور وہ آپ کعبے کے ارد گرد ہی آباد ہوئے. بلکہ کعبے کے ارد گرد آباد ہونے والے پہلے عرب قبیلے، یعنی جو قبیلہ تھا اس کا نام تھا بنو جرہم، اس کی ایک مقدس خاتون سے آپ نے نکاح کر لیا، اور اس پاک بی بی کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے. باقی سب تو سرزمین عرب میں پھیل گئے، لیکن قیدار نامی فرزند مکے میں رہے، اور ان کی اولاد خاص شہر مکہ میں آباد ہوئی، اور پھر ہمیشہ بیت اللہ کی خدمت پر مامور رہی. قیدار کی اولاد نے اپنے نامور باپ کی طرح اس مقدس مسجد کی مکمل دیکھ بھال کی، جو میرے لیے، آپ کے لیے، بلکہ دنیا کے لیے توحید کی پہلی درسگاہ تھی. قیدار کی اولاد میں سے 37 پشتوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد سیدنا عدنان نے جنم لیا. اب 37 کو اگر ہم جمع کرتے ہیں تو پتہ کیا بنتا ہے؟ 37 کو آپ جمع کریں، 37 پشتے ہیں نا، تو 7 اور 3 جب آپ جمع کرتے ہیں تو 10 بنتا ہے، اور 10 کا مفرد عدد 1 ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 37 پشتوں کے بعد جو آ رہا ہے وہ کائنات میں ایک ہی ہے. ناظرین کرام، پھر عدنان کی اولادوں میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا. عدنانیوں کی قسمت کا ستارہ چمکا تو پھر چمکتا ہی رہا، رہتی دنیا تک کے لیے نہیں بلکہ عقبہ تک کے لیے، کہ اس خاندان میں وہ آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیبار ہوا، جس کی شعاؤں سے صرف ایک عالم نہیں بلکہ سارے عالم جگمگا اٹھے. قاضی محمد سلیمان منصور پوری نے اپنی مشہور کتاب رحمت للعالمین میں یہ لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا ولی عہد اپنے دوسرے فرزند قیدار کو مقرر کیا، اور پھر قیدار کی 37ویں پشت میں عدنان پیدا ہوئے. عدنان کے بعد اس قوم پر بنی جرہم کا قبیلہ غالب آ گیا. اگرچہ وہ ان کے ماموں تھے، لیکن بنو جرہم نے ان کو 2007 عیسوی میں مکے سے نکال دیا، کیونکہ بنو اسماعیل نے اب تک بنو جرہم کا بت پرستی میں ساتھ نہیں دیا تھا. یہ بنیاد تھی نکالنے کی. قاضی سلیمان منصور پوری کی اس تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی تولیت اور مکہ مکرمہ کی حکمرانی کا منصب اولاد اسماعیل ہی میں رہا، اور عدنان جو آپ سے 37ویں پشت میں تھے، ان کے بعد بنو جرہم نے بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کی حکومت اولاد اسماعیل سے چھین لی، اور پھر ان کو مکے سے نکل جانے پر مجبور کیا. شہر مکہ، جسے کبھی بکہ بھی کہا جاتا تھا، اس کو آباد کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد عرب کے رئیس افراد تھے، اور یہ مقدس گھرانہ عرب کا مقبول ترین اور رئیس گھرانہ تھا. اور ان کے ذاتی تعلقات ناظرین کرام تاریخ عالم میں اس وقت کی 4 بڑی طاقتوں سے قائم تھے. دیکھیے، ایک طرف تو قیصر روم تھا، دوسری طرف یعنی کسریٰ شاہ فارس، اور تیسری طرف تبعان یمن جن کو تبعان یمن بھی کہا جاتا ہے، اور چوتھی طرف حبشہ کے نجاشی. ان 4 بڑی طاقتوں کے طفیلی بادشاہ بھی سیدنا عبد المطلب کو وسیلہ بنا کر حکومت لیتے تھے.
جن میں عراق کے مناظرہ اور عرب و شام کے مشارفہ حضرت عبد المطلب کی خدمت گاری پر فخر کرتے تھے۔ طبعان یمن یا طبعان یمن کی حکومت کے خاتمے کے بعد سیف بن زی یزان کو یمن کی حکومت دلانے کا سہرا بھی سیدنا عبد المطلب کے سر ہے۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طہارت و فضائل، بعض جو غیر محتاط مورخین ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے دین و عقیدے پر سوال اٹھائے، مگر قرآن اور احادیث شاہد ہیں کہ آپ کے سب آباء و اجداد دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، بلکہ اس دین کے محافظ اور نگراں تھے۔ محدثین نے اسبخ بن نباتہ سے روایت بیان کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے باپ ابو طالب اور میرے جد عبد المطلب، ہاشم اور عبد مناف نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی تھی۔ لوگوں نے دریافت کیا تو پھر کس کی عبادت کرتے تھے؟ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دین ابراہیمی کے طریقے پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اجداد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کے بارے میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں لکھا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک سب کے سب کفر و شرک کی نجاست سے پاک تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے 9 کتابیں اسی موضوع پر لکھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد سب کے سب با ایمان اور دین حنیف یعنی دین ابراہیمی پر تھے۔ ناظرین کرام، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد صرف عقیدہ توحید کے قائل ہی نہیں بلکہ اس کو رائج کرنے والے اور محافظ تھے۔ ہر دور میں اپنے زمانے کے لوگوں کو دین حنیف کی خوبیوں سے انہی حضرات نے روشناس کرایا۔ اس دین کی تبلیغ و اشاعت میں سختیاں اور دشواریاں پیش آئیں تو انہی حضرات نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس خاندان نے ہمیشہ دین اور ایمان کے تحفظ اور بقا کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دی۔ اللہ کی طرف سے اس خاندان پر ہمیشہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہا۔ ان کو ہر شرف اور فضیلت عطا کی گئی اور نبوت و رسالت کا منصب بھی دیا۔ کسی بھی شخص کے شجرہ نسب کے تعین کے حوالے سے عام اصول تو یہ ہوتا ہے کہ خاندان پہلے ہوتا ہے اور اس میں سے کسی فرد کا انتخاب بعد میں ہوا کرتا ہے، لیکن یہاں تو بات ہی نرالی ہے، یعنی فرد پہلے سے منتخب ہے اور خاندان بعد میں۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کب سے منصب نبوت پر فائز ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اس حدیث سے علم ہوا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا اور پھر یہ جلیل القدر نور جس گھرانے سے ہوتے ہوئے گزرا وہی گھرانہ منتخب ہوتا چلا گیا۔ ابھی تو ابتدا ہوئی ہے ناظرین کرام، ابھی تو ہم نے عدنان کا ذکر بھی نہیں کیا۔ عدنان کے بعد ایک طویل فہرست ہے، ابھی بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں لیکن پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یکم ربیع الاول ہو چکی ہے، اب آگے کچھ ساعتوں کے بعد 2 ربیع الاول شروع ہو جائے گی، تو جتنا درود پڑھ سکتے ہیں درود پڑھتے رہیے۔ ربیع الاول میں تو درود پڑھنے کی کیا بات ہے، جیسے درود روز پڑھنا چاہیے لیکن جمعے کو پڑھیں تو وارے نیارے ہیں، اسی طرح ہر وقت درود پڑھنا چاہیے لیکن ربیع الاول میں جتنا پڑھیں گے تو پھر اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے ہوں گے کہ پھر آپ جان نہیں پائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب کرم فرمانے پر آتا ہے تو کس کس ادا پر پیار کرتا ہوا صرف کرم کرتا چلا جاتا ہے، یہ آپ جان نہیں سکیں گے، کیونکہ
کیونکہ خدا کی باتیں خدا ہی جانے. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل اسی وقت اسی پروگرام کے ساتھ اسی چینل پر پھر حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس یا